السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج جو میں نیوز لایا ہوں آپ کے لیے ہے وہ یو کے حوالے سے۔ پھر اس میں گڈ نیوز بھی ہے اور بیڈ نیوز بھی ہے۔ اور پہلے کون سی سننا پسند کریں گے آپ، گڈ نیوز یا بیڈ نیوز؟ چلیں پہلے آپ کو گڈ نیوز بتاتا ہوں، ساتھ میں بیڈ نیوز بھی لگے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی یو کے اندر الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو امیگریشن اپنے رولز کو جو ہے نا چینج کرتی ہے۔ اس میں کچھ اچھے رولز بھی آ جاتے ہیں امیگریشن کے، اور کچھ بیڈ بھی آتے ہیں۔ اب اچھے کیا ہیں جو اب آ رہے ہیں، جو کہ 2024 کے سٹارٹ میں ہی وہ رول جو ہیں وہ لاگو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ نومبر سے بھی شروع ہوں گے، اس نومبر سے 23 نومبر میں، اور کچھ جو ہیں وہ 24 میں سٹارٹ ہوں گے۔ سب سے گڈ نیوز یہ ہے کہ ابھی تک یو کے اندر جہاں بھی آپ چلے جائیں، جس محکمے میں بھی جائیں، تو وہاں پہ آپ کو بولڈ ایک لکھا ہوا نظر آئے گا کہ ضرورت ہے، کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے ہر جگہ پہ۔ اور اس کے بہت سارے ویزے بھی جو ہیں، ورک پرمٹ بھی ہیں، ایشو کر دیتی ہے کمپنی۔ جس کو بھی کیئر ٹیکر کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوئی پرائیویٹ ادارے ہیں، کوئی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، کوئی ایجنسیاں ہیں۔ اب جو ایک ساتھ لگنے والی چیز ہے، ایک نہیں ہے، 3-4 قسم کی، جو کہ اسی طرح ہی ان کی ضرورت پڑنے والی ہے 24 کے سٹارٹ میں ہی یا نومبر کے منتھ میں ہی، کیونکہ یہ بھی ایک رولز جو ہے وہ پاس ہوا ہے کہ پرانی بلڈنگز جو ہیں اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے، ان کو گرا کے نئے گھر بنائے جائیں گے، نئی بلڈنگز بنائی جائیں گی، جس کے لیے کنسٹرکشن ورکر کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ اور بالکل یہ حقیقت ہے کہ جب اتنی ساری بلڈنگیں گرائی جائیں گی، ان کو نیا بنانا ہے سٹیپ بائی سٹیپ، تو ضرورت تو پڑے گی۔ تو اس کی جاب جو ہے بہت زیادہ نکلنے والی ہیں، بلکہ یہ بھی نومبر سے ہی سٹارٹ ہو جائیں گی نکلنا۔ اور تیار ہو جائیں انڈیا والے اور پاکستان والے، یہ سر فہرست ہیں، سب سے پہلے ان کا نمبر ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے امیگریشن کسی اور کو دیکھے گی۔ یہ بالکل ایک پکی نیوز میں بتا رہا ہوں، میں ہمیشہ جو بھی نیوز دیتا ہوں پکی نیوز ہوتی ہے میری۔ اس کے ساتھ ہوٹلنگ کی، جو کہ بار ٹینڈر ہوتے ہیں، ہوٹل کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں، ڈش واشنگ ہوتی ہے، کلینک ہوتی ہے، جو بھی ہوٹل سے ریلیٹڈ، ریسٹورانٹ سے ریلیٹڈ، بار ٹینڈر کے ریلیٹڈ جو بھی جتنی بھی جابس ہیں وہ بھی اوپن ہونے جا رہی ہیں۔ اب بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے نومبر سے یا 2024 میں، یہ کبھی بھی ہو سکتی ہیں، سب جو ہیں آہستہ آہستہ سٹارٹ لے رہی ہیں۔ تو اس کے اندر بھی اب ضرورت پڑے گی لوگوں کی، ٹھیک ہے، جو ہیلتھ کے حوالے سے ہے وہ تو رہے گی، کیونکہ اس کی تو بہت زیادہ کمی ہے، اور جس طرح ان کی کمی ہے اسی طرح اب کمی ان لیبرز کی بھی ہوگی۔ یہ تو ہے جی گڈ نیوز۔ اور اس کی سیلریاں بھی اچھی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ سیلری بھی اچھی دی جائے گی۔ اور یہ بھی ایک ممکن چیز ہے کہ جو کنسٹرکشن کے اندر آئیں گے لوگ، آپ کا معلوم ہے کنسٹرکشن کا جو ہے یہ بہت بڑا ایک جو ہے پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے کنسٹرکشن کے اندر، جس کے اندر ہر چیز، ہر مکینک آ جاتا ہے، مطلب کہ جو
ہینڈ کرافٹ، ہاتھ کے ساتھ کام کرنے والا جو ہوتا ہے، جس کو کہ ہم کیا بولتے ہیں اپنی لینگویج میں، ہنرمند، پلمبر ہیں، اس طرح کے ویلڈر ہیں، یا جو بھی ہیں، پائپ فٹر ہیں، اور وہ جو چھتوں کے اوپر ٹائلنگ کرتے ہیں، بہت سارے ڈرائیور بھی اسی کے اندر آتے ہیں، بہت کچھ آتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جاب جو ہیں یہ بالکل تیار ہو جائیں۔ اچھا، یہ بیڈ نیوز کیا ہے؟ بیڈ نیوز یہ ہے کہ اب جو نیا رولز آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے سنگل یو کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ اپنی وائف کو بلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو پورا پروف دینا پڑے گا۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا، پہلے تو کسی کی وائف کو بھی بلا لیتے تھے کہ آ جائیں جی، یہ میری وائف ہے، وائف شو کی جائے، ٹھیک ہے، اوکے، آ گئی، رہنا شروع کر دیا، پھر اس نے ڈائیورس کاغذوں میں لے لیا، شادی تو ہوئی نہیں ہوئی، نکاح تو ہوا نہیں ہوا، ویسے ہی ڈائیورس لے لیا، پھر اس نے اپنے ہسبینڈ کو بلا لیا، یا کچھ بھی ایسا، بڑے چکر چلے ہیں یو کے اندر، بہت زیادہ چکر چلے ہیں یہ۔ اب یہ امیگریشن جو ہے اس نے سختی کر دیا کہ جی پہلے تو آپ دیں گے پروف کہ کیا وہ واقعی آپ کی وائف ہے، کب آپ کی شادی ہوئی، وہ سارے پروف آپ کو دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ویزا فیس بھی بڑھا دی ہے، اور وائف کی ویزا فیس بڑھانے کے علاوہ جو ڈیپینڈنٹ چائلڈ ہیں ان کی ویزا فیس بھی جو ہے وہ بھی بڑھا دی ہے، وہ بھی آپ کو پروف دینا پڑے گا کہ آپ کے بچے ہیں۔ یہ ہے ایک بیڈ نیوز ان لوگوں کے لیے جو پہلے دوسرے کے بچے کو، دوسرے کی وائف کو ویسے ہی کسی گرل فرینڈ کو بلا لیتے تھے۔ اب وہ سسٹم ختم، اب جو بھی ہوگا وہ اوریجنل ہوگا کام، ٹھیک ہے۔ مجھے ہنسی ایسی آ رہی ہے کہ کہنا تو نہیں چاہیے، بات بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اب رک بھی نہیں سکتا۔ میں نے اپنی لائف میں یو کے اندر ایک لیڈیز دیکھی جنہوں نے 50 مرتبہ ویزے لیے لوگوں کے کہ جی میرا ہسبینڈ ہے، اور 50 لوگوں کو بلایا تھا۔ وہ میرے ایک دم میں ذہن میں آ جاتی ہے، جب سے میں نے یہ نیوز آئی ہے میرے پاس تو فوری طور پہ میرے ذہن میں وہ لیڈی آ گئی تھی۔ ان کا بھی کاروبار ٹھپ ہو گیا، اب وہ اب ایسا نہیں کر سکیں گی۔ تو یہ جی ایک بیڈ نیوز، اور اس کے ساتھ ساتھ بیڈ نیوز ایک اور بھی ہے کہ اسٹوڈنٹس، اب تک جو بھی اسٹوڈنٹ آتے تھے تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ پبلک فنڈ جو ہے اس کا اندراج کرا دیتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، کیا تو کافی دیر سے ہوا ہے، لیکن اس کو چیک نہیں کرتا تھا کوئی، جو ان کو آئی ڈی ملتی ہے اس کے پیچھے انہوں نے خاص طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو پبلک فنڈ نہیں ملے گا، آپ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ I'm sorry، اس پبلک فنڈ کے لیے، یہ پبلک فنڈ جو ہے یا تو یہ جو نیشنل یو کے ہیں ان کے لیے ہے، جو پرانے رہ رہے ہیں ان کے لیے ہے، یہ اسٹوڈنٹ کے لیے پبلک فنڈ نہیں ہے۔ لیکن اب انہوں نے سختی کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے اب جو نیا رولز آیا کہ جو اسٹوڈنٹ بھی اپلائی کرے گا ہم سیدھا اس کو ڈپورٹ کریں گے، کوئی گنجائش نہیں، کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوگی، اپلائی کرنے پہ بھی آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے بیڈ نیوز ہے جو کہ اپلائی کرتے تھے اور ویکلی ان سے پیسے لیتے تھے، اب یہ بھی ان کا سلسلہ بند کر دیا ہے امیگریشن نے۔ تو یہ تھی جی آج کی بیڈ نیوز، گڈ نیوز۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ بھی جاننا ہو، ہمیشہ کی طرح ڈسکرپشن کے اندر میرا انسٹا آئی ڈی ہوتا ہے، آپ اس کو جوائن کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، وائس میسیج کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔